السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شہرا آفاق تصنیف حکایت رومی کے واقعات لے کر۔ یہ وہ واقعات ہیں جو صرف ایمان افروز ہی نہیں بلکہ سبق آموز اور علمی بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مطرب چنگ بجانے والا بڑا باکمال گزرا ہے۔ بلبل اس کی آواز سے مست ہو جاتے تھے۔ اس کی دلکش آواز کی ایک مینڈ میں سے 100 آوازیں نکلتی تھی۔ جہاں وہ گاتا تھا وہاں لوگ محو رہ جاتے تھے، اور اس کی دردناک آواز سے قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح زمانہ گزرتا گیا اور وہ بوڑھا ہو گیا، حتیٰ کہ تان میں جان نہ رہی، اور اس کے نغمے میں مچھروں کی سی بھنبھناہٹ پیدا ہو گئی۔ گھڑے کے پیندے کی طرح اس کی پیٹھ خم اور گھوڑوں کی دمچی کی طرح بھویں آنکھوں پر لٹک پڑیں۔ وہ رسیلی آواز بالکل بے سری، بھدی اور دل خراش ہو گئی۔ وہ درد انگیز آلاپ جس پر زہرہ کو بھی رشک آتا تھا، بوڑھے گدھے کی آواز کی مانند ہو گئی کہ اب اس کا کوئی قدردان نہ رہا، اور رفتہ رفتہ وہ بالکل مفلس اور روٹی کپڑے تک کو محتاج ہو گیا۔ اسی پریشانی میں اس نے ایک روز درگاہ الہی میں مناجات کی کہ یا اللہ، تو نے اپنے ذلیل بندے پر بڑے بڑے کرم کیے، عمر دراز بھی عطا کی، اور اپنے عادات و اطوار درست کرنے کی مہلت بھی دی۔ میں نے 70 سال تک گناہ کیا، پھر بھی تو نے کسی دن مجھ سے اپنی بخشش واپس نہ لی، لیکن آج میرے پاس کمائی میں سے کچھ نہیں ہے۔ آج میں تیرا مہمان ہوں، کیونکہ میں تیرا ہوں اس لیے چنگ بھی اب تیرے ہی حضور میں بجاتا ہوں۔ چنگ لیا اور خدا کی تلاش میں روتا ہوا مدینے کے قبرستان میں پہنچا اور کہا کہ آج میں صلی اللہ کا طالب صرف خدا سے ہوں، جو اپنے احساس و کرم سے کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنگ جی کھول کر بجایا اور روتے روتے سر جھکا کر ایک قبر پر پڑ گیا۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ دنیا کے رنج اور بدن کی آفتوں سے آزاد ایک نامحدود جہاں اور صحرائے جان میں پھرنے لگا۔ اسی وقت خداوند تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکایک ایسی نیند غالب کی کہ وہ بھی حیرت میں ہو گئے کہ میرا معمول تو ایسا نہیں ہے، یہ غیبی واقعہ ہے اور ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، جس کو ان کی جان نے سنا کہ اے عمر، ہمارے ایک بندے کی حاجت روا کر کے اس کا صلہ ادا کر۔ ہمارا ایک خاص اور معزز بندہ ہے، ذرا تو قبرستان تک تکلیف کر اور بیت المال سے پورے 700 دینار لے اور اس کے پاس جا کر کہ ہمارے دست گرفتہ اس وقت تو یہ لے لے
اور اس کو خرچ کر، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر یہیں آ جا۔ آواز کی ہیبت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً تعمیل پر کمر باندھی اور قبرستان کا رخ کیا۔ بغل میں ہمیانی دبائے ڈھونڈنے نکلے، قبرستان میں کئی چکر لگائے، وہاں اس بوڑھے کے سوا اور کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہر دفعہ اسی بوڑھے پر خیال جاتا تھا، مگر پھر اپنے جی میں کہتے تھے یہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ تھک گئے اور سوائے اسی بوڑھے کے اور کوئی وہاں نظر نہ آیا۔ جی میں سوچا کہ خدا نے تو یہ فرمایا کہ ہمارا خاص بندہ بہت پاک، لائق اور خوش نصیب ہے۔ بھلا چنگی بوڑھا خاصہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دوبارہ پھر قبرستان کے گرد چکر لگایا، جیسے شکاری شیر جنگل کے اطراف گھوما کرتا ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ بوڑھا ہی ہے، تو دل میں کہا بے شک تاریکی میں بھی بہت سے روشن دل ہوتے ہیں۔ قریب آئے اور با ادب وہاں بیٹھ گئے۔ یوں ہی ایک چھینک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی، وہ بوڑھا اٹھ بیٹھا، حضرت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چاہا کہ بھاگ جائے، مگر خوف سے پاؤں کانپنے لگے۔ اپنے جی میں کہنے لگا اے خدا، تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ محتسب بوڑھے چنگی کے سر پر آ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ مت ڈر اور مجھ سے نہ بھاگ، کہ میں خدا کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ خداوند عالم نے تیری وہ تعریف فرمائی کہ حضرت عمر کو تیرا گرویدہ بنا دیا۔ خدا نے تجھے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ اب تیرا کیا حال ہے۔ لے یہ چند سکے تیرا صلہ ہیں، انہیں خرچ کر اور پھر یہیں آ جانا۔ جب یہ سنا تو بوڑھے کی عجیب حالت ہوئی، اپنے ہاتھ کاٹنے اور پیچ و تاب کھانے لگا، بے اختیار چلا کر کہا اے بے مثل و بے نظیر خدا، یہ بے وسیلہ بوڑھا مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ جب روتے روتے بے حال ہو گیا تو چنگ کو زمین پر اس زور سے دے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا اے چنگ، تو ہی خدا کے اور میرے درمیان حجاب رہا ہے، اور تو ہی نے سیدھے راستے سے مجھے پھیرا ہے۔ اے خطا بخش و خطا پوش خدا، میرے گناہ معاف اور میری گزشتہ زندگی پر رحم کر۔ اسی طرح روتا چلاتا اپنے گناہ دہرا رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری مدہوشی بھی تیری ہوشیاری کی علامت ہے۔ پھر آپ نے اس کو توجہ دی کہ گزشتہ کے رنج اور توبہ کے مقام سے نکل کر معرفت میں محو ہو گیا، گویا ایک جان گئی اور دوسری زندگی کا آغاز ہوا۔